السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 13 ہے۔ ٹاپک آیات جو آج آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہے آیت نمبر 49 سے 57۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے ابھی کی۔ سب سے پہلے ترجمہ۔ تو ہمیشہ جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو ضروری ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو یا اس کے پس منظر کو یاد رکھیں کہ اس کے پہلی آیتوں میں ہمیں کیا بتایا گیا۔ کل آپ کے سامنے میں نے جو آیتیں تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے اعمال کا تذکرہ کیا، ان کی خرابیوں کا تذکرہ کیا، ان کی غلطیوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ہے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ جب تم اپنی پرانی زندگی یاد کرو گے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، تو نعمتوں کو یاد کرو۔ آج کے درس میں اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل پر کون کون سی نعمتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب ہم نے آپ لوگوں کو فرعون اور اس کے جو والے تھے، یعنی فرعون والے یعنی اس کی جتنے لوگ سپہ سالار، اس کے سپاہی جتنے لوگ فرعون والے تھے، ہم نے آپ کو ان سے نجات دلائی جو تمہیں برا عذاب دے رہے تھے۔ اور وہ عذاب کیا تھا کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے اور بچیوں کو چھوڑ رہے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب سے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک آزمائش تم پر چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب سے نکالا۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو اس کے کاہنوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، تو اس نے اعلان نکالا کہ جتنے لڑکے پیدا انہیں ذبح کر دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب کا ذکر کر رہا ہے اس آیت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ انعام، پھر دوسرا انعام بتایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب حضرت موسیٰ سارے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے قریب پہنچ گئے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا، پھاڑ دیا، رستہ بنا دیا، اور ہم نے تم کو اس سے نجات دی، اور فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو ہم نے اس میں ڈبا دیا، اور تم اس بات کو دیکھ رہے تھے، اس چیز کو دیکھ رہے تھے، یہ معاملہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے تم پر یہ انعام کیا۔ پھر اس کے بعد کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر جب ہم نے حضرت موسیٰ کو 40 دن کا وعدہ کر کے اپنے پاس بلایا، 40 راتوں کا وعدہ کر کے اپنے پاس بلایا، تو تم نے اس درمیان میں ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور تم ظلم کرنے والے تھے۔
सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून, हमने फिर उसके बाद तुम्हें माफ किया कि शायद कि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह अपनी नेमतें बता रहा है कि तुमने बछड़े की इबादत की, इतना बड़ा शिर्क किया, लेकिन माफी मांगी तो अल्लाह ने तुम्हें माफ किया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और जब हमने हजरत मूसा को किताब भी दी और फुरकान मुअजिज़ा भी दिया ताकि तुम लोग हिदायत पर आ जाओ, यानी किताब और मौजज़ों को जब देखोगे तो हिदायत पर आ जाओगे। इस मकसद से अल्लाह ने किताब भी दी और अल्लाह ताला ने मौजज़ा भी दिया। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला, और जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम वालो, तुमने बछड़े को इबादत करके बहुत बड़ा ज़ुल्म किया है, तो तौबा का तरीका यह है कि अपने आप को कत्ल कर दो, अपने आप को मार दो, कत्ल कर दो, तो ये तुम्हारे रब के पास बहुत बेहतर होगा, वो तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। यकीनन वो तौबा का कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। यानी उनको तौबा का तरीका ये बताया गया कि सफ में खड़े हो जाओ और एक दूसरे को कत्ल कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ कर देगा। उस दौर में ये तरीका हजरत मूसा ने बताया। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा का तरीका हमारे लिए बड़ा आसान रखा है, माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, और जब तुमने हजरत मूसा से कहा कि हम आप पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह ताला को सामने ना देख लें, अल्लाह को नहीं देखेंगे तब तक ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि तुमको उस वक्त एक बिजली ने पकड़ा और तुम सब के सब इस बात को जान रहे थे, देख रहे थे। यानी तुमने कहा कि अल्लाह को दिखाओ, अल्लाह तो नजर आ नहीं सकता, आंखों में ताकत नहीं है। अल्लाह ने एक बिजली का झटका नाजिल किया और सारे मर गए, खत्म हो गए। फिर अल्लाह ताला कहता है कि उसके बाद मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा किया। यानी जब उन लोगों ने यह दावा किया कि अल्लाह ताला हम तुझे देखना चाहते हैं, अल्लाह नाराज हो गया, बिजली गिराई, सब मर गए। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह माफी मांगता हूं, इन्हें दोबारा जिंदा कर दे। तो अल्लाह कहता है सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, हमने तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदा किया, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम अब शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ। आप गौर करो बनी इसराइल पर अल्लाह ने कितने इनाम किए। गुनाह कर रहे हैं अल्लाह माफ कर रहा है, गुनाह कर रहे हैं अल्लाह माफ कर रहा है, बार बार क्या बोल रहा है, शायद कि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। और आखिर की आयत में कहा वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने जब तुम्हारे ऊपर बदलियों को लेकर आए और हमने तुम पर मन और सलवा को नाजिल किया। मन एक गोंद की तरह मीठी चीज होती थी, सलवा एक परिंदा होता था। अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया, यानी तुम्हें पकाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम पर खाना नाजिल करेगा। जब हमने तुम पर मन और सलवा नाजिल किया और अल्लाह ने कहा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ये पाकीज़ा चीजें जो हमने तुमको दी है इसे खाओ, इस पाकीज़ा रिस्क को खाओ। वमा ज़लमूना, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे, जिसका जिक्र आगे आयतों में तफसील के साथ आएगा कि जब अल्लाह ने खाना नाजिल किया तो वो डिमांड नहीं करने लगे, अल्लाह ये चाहिए, दाल चाहिए, वो चाहिए, डिमांड करने लगे। तो बहर के अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों में बनी इसराइल पर किए गए अपने इनामात का तज़किरा कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर कितने इनाम किए, कितनी मरतबा उन्हें माफ़ किया। कि मैंने तुम पर इनाम ये किया कि तुम्हें फ़िरौन से बचाया, तुम्हें डूबने से बचाया, तुमने बछड़े की इबादत की फिर तुम्हें माफ़ किया, तुमने कहा अल्लाह को देखना है फिर तुम्हें माफ़ किया, तुमको मन दिया, तुमको सलवा दिया। यानी कितने इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर किए। अल्लाह ताला उन तमाम इनामात का तज़किरा इन आयतों में कर रहा है ताकि बनी इसराइल अब तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, बनी इसराइल अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शुक्रगुजार बंदों को ही पसंद फरमाता है। मैं समझता हूं यह तर्जुमा आपके जहन नशीन हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तदब्बुर की तरफ। इन आयतों से हमने क्या समझा, इन आयतों से हमें क्या समझ में आया, इंशाअल्लाह उस तदब्बुर की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें पता चली, जुल्म जब बढ़ता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। जुल्म जब भी बढ़ता है या जालिम जब भी ताकतवर होता है अल्लाह उसे मिटा देता है। ये इस दौर में सबसे ज्यादा गौर करने वाली, ईमान रखने वाली, अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाली आयतें हैं कि जब भी जालिम मजबूत होता है, जब भी जुल्म बढ़ता है अल्लाह उसे मिटा कर रख देता है। फिरौन जालिम, बच्चों को ज़िबा करने वाला, बनी इसराइल को सताने वाला, अपने आप को रब कहने वाला, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला कि मैं रब हूं, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा अल्लाह ने जालिम को मिटाया और पानी में डुबा दिया।
تو ہمیں بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ظلم جب بھی حد سے زیادہ بڑھے گا، اگر ہم مومن بن جائیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بن جائیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، تو ظلم جب بھی بڑھتا ہے اللہ اسے ختم کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس دور میں بھی چاہے جتنے ظالم کھڑے ہو جائیں، اسلام کے خلاف باتیں کر لیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ایمان کے مطابق ہم ایمان اپنا پیش کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ان ظالموں کا خاتمہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتا چلی کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ظالم کے خاتمے کے لیے تعداد کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی پتا چلا کتنے تھے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل؟ کچھ لوگ، لشرذمۃ قلیلہ۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، جادوگروں سے سارا مناظرہ ہو گیا اور وہاں سے نکلے۔ آپ چاہیں تو حضرت موسیٰ کی پوری یعنی جو لائف ہے وہ میری اسی سیریز پر موجود ہے، قصص الانبیاء میں، وہاں پر آپ ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناظرے میں جادوگروں سے جیت گئے اور بنی اسرائیل کو لے کر جانے لگے تو فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ ذرا سے تو ہیں، لشرذمۃ قلیلہ، شرذمہ مطلب چھوٹی سی جماعت، ذرا سے تو ہیں، چلو ان کو جا کر ختم کر لیں گے۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ اکیلے تھے، ساتھ میں ہارون ہوئے، تھوڑے بنی اسرائیل ہوئے، لیکن ظالم طاقتور تھا، وقت کا بادشاہ تھا، قوت اس کی، طاقت اس کی، سپاہی اس کے، سب کچھ اس کا۔ موسیٰ کمزور نہتے ذرا سے بنی اسرائیل، پر اللہ تعالیٰ اگر بچانے پر آئے تو اپنے بندوں کو بچاتا ہے۔ ظالم کے خاتمے کے لیے کم تعداد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اس بات کا ایک مومن کو یقین رکھنا چاہیے۔ آج کی دنیا کی طاقتوں کو دیکھو، ایک طرف فرعون کو رکھ کر دیکھو کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، تو وہ کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، کون سے رب کی طرف تو بلا رہا ہے؟ اتنا متکبر بادشاہ، اور سامنے حضرت موسیٰ نہتے، بنی اسرائیل کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر آیا تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے۔ بارش اس 5 سمندر کے پانی میں سب کو ڈبا کر رکھ دیا، وہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم الحاکمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسی طاقت اور قوت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسی عزت اور اختیار والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں وہ ایمان تو موجود رہے۔ جو اس آیتوں پر تدبر کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ظالم کے خاتمے کے لیے تعداد ضروری نہیں ہے، اللہ چاہے تو ذرا سی تعداد، اور تعداد کیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا تعداد کے کن فیکون ہو جائے گا۔ ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا، ہمیں یقین رکھنا پڑے گا، ہر ظالم کے سامنے بولنا ہے، ہر ظلم کے سامنے بولنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کا پورا مظہر دکھانا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین مدد کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے۔ نمبر 3، نجات دینے والا صرف اللہ ہے، بچانے والا، نجات دینے والا، آزادی دینے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ حضرت موسیٰ پہنچے، چل رہے ہیں، سمندر سامنے آ گیا، ذرا سی جماعت، پیچھے فرعون کا ٹھانٹے مارتا ہوا لشکر، طاقت، قوت، اختیار، ایک طرف سمندر۔ سارے لوگوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ پکڑ لیے گئے، ختم، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے بڑے اطمینان سے کہا تھا کہ رب ساتھ ہے، کیا ہوگا، رب ساتھ ہے، رب مدد کرنے والا ہے۔ مطلب حضرت موسیٰ نے اس وقت یہ بات سکھائی لوگوں کو کہ نجات کا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کہاں ہے ہمارا یہ عقیدہ؟ ہم تو ذرا میں بھٹکنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں، غیروں کے دروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اولاد دے گا اللہ، رزق دے گا اللہ، تکلیف دور کرے گا اللہ، ظالم سے بچائے گا اللہ، قرضے اتارے گا اللہ، صرف اللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سکھا رہی ہے تدبر کرنے پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر امت کو یہ پیغام دیا کہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جہاں راستہ نہیں ہے نا وہاں راستہ بن جائے گا، سمندر میں چھڑی مارو، اللہ نے راستہ بنا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجات دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے سوا کوئی نجات کا دینے والا نہیں ہے، نجات کا عطا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے فرعون کا انجام بنی اسرائیل کے سامنے کیوں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہے نا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اسے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے ان بنی اسرائیل کو کیوں دکھایا؟ دل کے سکون کے لیے۔ یہ ہے وہ فرعون، ہمارے لڑکوں کو ذبح کر دیا، ہمیں مارا پیٹا،
تکلیف دی. مظلوم کو کتنا درد ہوتا ہے نا, جب کسی پر ظلم ہوتا ہے نا اسے بڑا درد ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے ظالم کا انجام تو میرے سامنے ہی ہونا چاہیے, اس سے تو میرے ہی سامنے سزا ملنا چاہیے, تب سکون ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے سکون کے لیے فرعون کو سامنے ڈبایا تاکہ تم اسی راستے سے نکل جاؤ اور یہ اسی راستے پر ڈوبے گا تاکہ تمہارے دلوں کو سکون آ جائے, اطمینان آ جائے. اللہ تعالیٰ سکون دینا چاہتا تھا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو یہ وہ فرعون ظالم جس نے تمہارے بچوں کو ذبح کیا تھا نا, دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے میں سے ڈبا رہا ہوں اور اس کے لشکر کو ڈبا رہا ہوں. تو ڈبانے کا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو سب کے سامنے کیوں ڈبایا, تو مقصد یاد رکھیے گا, ان بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب کو ڈبا دیا, فرعون کو ڈبا دیا, تاکہ وہ منظر دیکھنے کے بعد ان کے دل کو تسلی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے بدلہ لے لیا. نمبر 4. نمبر 5, اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ وہاں راستے بناتا ہے جہاں راستے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ کی قدرت کیا ہے. ہم لوگ ذرا سا قرضہ بڑھ جائے, ہمارے پاس انکم کے سورس نہ ہو تو ہم گھبرا جاتے ہیں. خرچہ آ جائے, انکم کا سورس نہ ہو, گھبرا جاتے ہیں. کوئی بھی پریشانی آئی گھبرا جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کی زندگی کو ان آیتوں پر جب تدبر کرو گے نا تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر تھا, سمندر میں چل نہیں سکتے, سمندر سے گزر نہیں سکتے, اگر گزریں گے تو ڈوب جائیں گے. اللہ رب العالمین اس سمندر کے بیچ سے راستہ بنا سکتا ہے. تو میری اور آپ کی پریشانی کیا ہے, میری آپ کی تکلیف کیا ہے, میرے آپ کے قرضے کیا ہیں, میرے آپ کے اولاد کا نہ ہونا, رزق کا نہ ہونا, تنگی کا ہونا, پریشانی کا ہونا کون سی بڑی چیز ہے. وہ اللہ جب جہاں پر راستہ نہیں ہو وہاں پر راستہ بنا سکتا ہے تو میری مشکل کون سے بڑی ہے. یہ عقیدہ سیکھنا چاہیے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, اگر آپ تدبر کریں گے نا آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ایسا ضروری نہیں کہ میں سمجھاؤں گا تب سمجھیں گے, انشاءاللہ آپ خود غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ زیادہ تر چیزیں جو مجھے سمجھ میں آ رہی میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. تو آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے راستہ ہونے کی امید نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ امید کے خلاف, بیونڈ امیجنیشن, آپ کی سوچ سے پرے ہو کر اللہ رب العالمین راستے بناتا ہے. یہ بات اہم ہمیں یہاں پر آج پتہ چلی. اس کے بعد نمبر 5, اللہ رب العالمین نے لیلتن, رات کا ذکر کیا ہے. یہاں پر ایک اسپیشل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, جب ہم نے حضرت موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا. 40 رات کہ 40 رات کے لیے تم ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں علم سکھائیں گے, اس کے بعد قوم کو جا کر سکھانا. تو لیلتن کیوں کہا, رات کیوں کہا, کیونکہ رات کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. رات سے زیادہ عبادت اللہ کو کوئی بھی پسند نہیں. رات, اندھیری, تیسرا پہر, تہجد, وہ اللہ کو بہت پسندیدہ وقت ہے. اس وقت اللہ رب العالمین, آپ چاہیں تو ایک حدیث لکھ لیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 1145, صحیح بخاری حدیث نمبر 1145, کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے, الا من یدعونی فاستجب لہ, ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں سن لوں, ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کے مطابق اسے انعامات دے دوں, ہے کوئی مغفرت کرنے والا, معافی کی دعائیں مانگنے والا, میں اسے معاف کر دوں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے رات کے تیسرے پہر میں. جب ہم پڑھے رہتے ہیں, فجر چھوڑ کے پڑھے رہتے ہیں نا, یہ رات کی تہجد کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کوئی دعا مانگنے والا, لاؤ اس کی دعا پوری کر دوں, ہے کوئی سوال کرنے والا, لاؤ سوالوں کے جواب دے دوں, ہے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا, لاؤ اس سے معاف کر دوں. یہ اللہ کہتا ہے. اللہ رب العالمین کو رات کی عبادت بہت پسند ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر لیلتن, رات کا ورڈ یوز کیا. نمبر 7, عالم جب کسی معاشرے سے جاتا ہے تو وہاں جہالت پھیلتی ہے. یہ بات بڑی اہم یاد رکھنا. آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ایک ایسا ہوا بنایا ہے, عالم سے دین لینا پسند نہیں کرتے, جاہلوں سے دین لینا پسند کرتے. جنہیں دین نہیں پتا, عقیدہ نہیں پتا, منہج نہیں پتا, ان کی صرف تڑپ بھڑک کو دیکھ کر لوگ ان سے دین لینا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عالم آپ کے درمیان نہیں ہوگا تو آپ میں جہالت پھیلے گی. کیسے پتا چلا؟ حضرت موسیٰ کا 40 دن جانا, عالم گئے, اتنے دنوں میں سامری نے ایک بچڑا بنایا اور شرک شروع کروا دیا. عالم جاتا ہے نا تو جہالت آتی. اس لیے عالموں کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو, علماء سے جڑو, علماء سے دین لو, کیونکہ عالم کا دور جانا
جہالت کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے. اس لیے علماء سے ربط و ضبط رکھنا، علماء سے تعلقات بنانا، علماء سے علم حاصل کرنا، یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے. کہ حضرت موسیٰ گئے اور سامری نے بچڑا بنایا، ان کے سامنے بنا پایا تھا؟ نہیں بنا پایا تھا، کیونکہ عالم کے سامنے جہالت کو پھیلنے میں مشکلات آتی ہیں. پر جب عالم نہیں ہوگا تو جاہل جو بولے گا لوگ قبول کر لیں گے. اس لیے علماء کی قدر کرو اور اپنی نسلوں میں بھی علماء پیدا کرو، عالم بناؤ. اس کے بنا آپ کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. نمبر 8، اللہ رب العالمین جب شرک کو معاف کر سکتا ہے تو دوسرے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ارے صاحب بڑے گناہ ہو گئے، اب کیا، اپنا تو کچھ ہونے والا نہیں. کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ نبی موجود ہیں، صرف 40 دن کے لیے گئے، بچڑا بنایا، سارے جو زیورات تھے اس سے ایک بچڑا بنایا اور عبادت. اللہ رب العالمین کے سامنے بچڑے کی عبادت چل رہی. کتنا بڑا شرک، کتنا بڑا گناہ. پر انہی آیت میں اللہ نے کہا فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دیا تھا. تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ جب اللہ رب العالمین معافی مانگنے پر شرک کو معاف کر سکتا ہے، اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر گناہ کو معاف کرے گا. اس کی چاہیں تو ایک دلیل اور لکھ لیں، سورہ زمر آیت نمبر 53، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے نا، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، معافی تو مانگو، جھکو تو صحیح، ہاتھ تو اٹھاؤ، سر تو جھکاؤ، آنکھوں میں آنسو تو لاؤ. انشاءاللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. ان آیتوں سے ہمیں تدبر کرنے پر پتا چلا کہ جب اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو شرک کرنے پر معاف کر سکتا ہے تو ہمارے گناہ کون سے بڑے؟ انشاءاللہ ہم بھی سچے دل سے اگر معافی مانگے تو رب العالمین ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا. اس کے بعد نمبر 9، شکر ادا کرنا اللہ کو محبوب ہے اور ناشکری پر اللہ کا عذاب آتا ہے. کیونکہ ان آیتوں میں اللہ نے 2 بار ریپیٹ کیا ہے لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جس کا اللہ نے ایک اور جگہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ذکر کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ نے کہا ہے، کئی جگہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے. کھانے پر اللہ کا شکر، پانی پر اللہ کا شکر، گھر پر اللہ کا شکر، نعمتوں پر اللہ کا شکر، طاقت پر اللہ کا شکر، اختیار پہ اللہ کا شکر، پیسے پر اللہ کا شکر، صحت پر اللہ کا شکر، رشتوں پر اللہ کا شکر. ہر چیز پر اگر آپ کے ساتھ کوئی محبوب رشتہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھے لوگ جڑے ہیں جو آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور اگر آپ ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھینتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا سماج میں کئی لوگوں کو رو کر کھانے کی عادت ہوتی ہے. جب آپ ان سے پوچھیں گے کیسے ہو رہا ہے، بہت برا حال ہے، کچھ نہیں چل رہا ہے، وہ رو کر کھائیں گے، اللہ ان کی برکتیں اٹھا لیتا ہے. اور جو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ بہت چلا رہا ہے، میری اوقات سے زیادہ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برکتیں عطا کرتا ہے. اور یہاں پر ان آیتوں پر تدبر کرنے سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. تو اللہ شکر سے راضی ہوتا ہے اور ناشکری سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ نمبر 10، بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا پتا چلا کہ یہ قوم کتنی سرکش تھی. یہ یہود کتنی سرکش قوم تھی. اللہ معاف کرے پھر سزا، معاف کرے پھر عمل، معاف کرے پھر عمل. اللہ ان کو معاف کرتے جاتا ہے، یہ گناہ کرتے چلے جاتے. کتنی سرکش یہ قوم تھی. اور اسی لیے آج بھی آپ دیکھو یہودی بڑے سرکش ہوتے ہیں، اتنے سے ہیں پر پوری دنیا کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. ہر بے حیائی، ہر فحاشی، ہر حرام کو پھیلانے والے یہی کہیں نہ کہیں پیچھے آپ کو یہود ملیں گے. تو ان آیتوں میں یہودیوں کی سرکشی کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد نمبر 11 پر پتہ چلا رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے اور ہمیں ہمیشہ طیب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، پاکیزہ چیزوں کو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ خبیث، سگریٹ، بیڑی، تماکو، حرام کھاتے ہم لوگ، خبیث چیزوں کو کھاتے ہیں. اور اللہ نے حلال کیا ہے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو. تو رزق کا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی رزق کا عطا کرنے والا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے رزقناکم،
हमने रोजी दी है, यानी रोजी का देने वाला कौन? अल्लाह। और दूसरी बात जो मैंने इसी पॉइंट में कही कि हमें पाकीज़ा चीज़ें खाना चाहिए, वो भी इसी आयत में अल्लाह ने कहा कुलू मिन तय्यबात, पाकीज़ा खाओ, अच्छा खाओ, बेहतर खाओ, हराम की तरफ मत जाओ, हलाल की तरफ आओ और अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करो। ये बात हमें पता चली। उसके बाद तौबा की फजीलत पता चली कि तौबा करने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देता है, जिसको मैं ऊपर भी जिक्र कर चुका हूं। उसके बाद आखिर चीज़ ये पता चली कि शिर्क से बुरा कोई अमल नहीं होता। शिर्क सबसे बुरा अमल, शिर्क सबसे बुरा अमल है, उससे बुरा कोई अमल हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को हर हाल में, हर वक्त, हर कैफियत में शिर्क से बचाना चाहिए कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह से दुआएं मांगे, एक अल्लाह के आगे नजर नियाज करें, क्योंकि अता करने वाली और देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इस बात पर बंदे को पूरा पूरा यकीन रखना चाहिए कि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमल। हम अमल क्या करें इन आयतों पर? सबसे पहली चीज़, जालिम से कभी ना डरें, किसी जालिम से ना डरें। अल्लाह साथ, किसी का डर नहीं। जालिम से कभी ना डरें, अल्लाह के होने पर यकीन रखें। नंबर 2, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर नेमत पर, हर चीज़ पर, हर आताई पर, सेहत पर, तंदुरुस्ती पर, हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। नंबर 3, तौबा तौबा तौबा, बहुत ज़्यादा तौबा करें, हर गुनाह की माफ़ी मांगे, हर ख़ता की माफ़ी मांगे, जितना ज़्यादा हो सके अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। नंबर 4, हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को इस्तेमाल करें, हलाल पाकीज़ा, हराम से बचें। हराम चाहे कितना ज़्यादा क्यों ना हो, सुकून नहीं देता है, वो सुकून को गारत कर देता है। हलाल और पाकीज़ा खाएं। बनी इसराइल ने जो सारे गुनाह किए, अपने आप को उन गुनाहों से बचाएं। कल और आज 2 दिन में मैंने कई चीज़ें आपको बताई। आयात को बेचना, हक बातिल को मिलाना, बोले तो अमल नहीं करना, जितने गुनाह बनी इसराइल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए हैं, उन तमाम गुनाहों को अपने से ख़त्म किया जाए, उन बुराइयों को अपने से ख़त्म किया जाए, उन बुराइयों से अपने आप को दूर किया जाए। ये भी कहीं ना कहीं हमारा फरीज़ा है, हमारी ज़रूरत है, हमारे ऊपर लाजिम है कि हमें ये अमल भी करना चाहिए। और बड़ी माफ़ी के साथ स्टार्टिंग में जो मैं मुश्किल अल्फाज बताता हूँ, आज मुझसे छूट गए थे, इसलिए उसे एंड में मैं क्लियर कर देता हूँ। उसे आप जब तरतीब बनाएंगे नोट्स की, तो उसमें शुरुआत में लिखिएगा मुश्किल अल्फाज। ये तकरीबन तदब्बुर और अमल मुकम्मल हुआ। अब आखिरी हेडिंग है मुश्किल अल्फाज। नज्जैनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी। वी रेस्क्यूड यू, रेस्क्यू करना होता है ना, रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है हमने तुम्हें बचाया। नज्जैनाकुम आला फिरौन, आल का जो वर्ड आया है, आल मतलब होता है फॉलोअर, किसी के भी पीछे चलने वालों को आल कहा जाता है। यसुमूनकुम, दे ट्रबल्ड यू, तुम्हें मुश्किल में डाल रहे थे। यसुमूनकुम, तुम्हें चखा रहे थे, मुश्किल में डाल रहे थे, अजाब दे रहे थे। सू एविल, बुरा, बहुत बुरा अजाब दे रहे थे। युज़ब्बिहूना, दे स्लॉटर्ड, ज़िबह कर रहे थे। युज़ब्बिहून, ज़िबह कर रहे थे, लड़कों को ज़िबह कर देते, लड़कियों को छोड़ देते थे। अबनाअकुम, योर सन्स, आपके बेटे। इब्न होता है बेटा, अबना मतलब बेटे, जमा। अबनाउकुम, बेटे। यस्तहयूना, लेट लिव, जिंदा छोड़ रहे थे। लेट लिव यानी जिंदा छोड़ रहे थे, और बच्चों को मार देते थे, बच्चियों को छोड़ देते थे। यस्तहयूना। निसाअकुम, निसाउकुम, योर वुमन, तुम्हारी औरतें। निस्वतुन एक होता है, निसा औरतें, तुम्हारी औरतों को छोड़ रहे थे। बलाउन, ट्रायल, अजाब, इम्तिहान, चाहे जो वर्ड आप लिख सकते हैं। बलाउन, आजमाइश। फरकना, वी स्प्लिट, बांट दिया, फाड़ दिया, समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, फाड़ दिया। फरकना। बहरुन, सी, समंदर। बहरुन, सी, समंदर। अगरकना,
ہم نے ڈبا دیا, اغرقنا ہم نے ڈبا دیا, تنظرون یو آر واچنگ تم دیکھ رہے تھے, جب یہ عمل ہو رہا تھا تنظرون تم دیکھ رہے تھے, وعدنا وی پرومسڈ ہم نے وعدہ کیا, وی پرومسڈ ہم نے وعدہ کیا, 40 40 40 لیلتن نائٹ, لیلتن نائٹ رات, اتخذتم تم نے بنایا, تم نے بنایا, عجل کاف جسے کہتے ہیں بچڑا, عجل بچڑا, عفونا عنکم وی فارگیو یو ہم نے تمہیں معاف کیا, عفونا عنکم, تشکرون ایزی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو, آتینا وی گیو یو ہم نے تمہیں دیا, آتینا ہم نے تمہیں دیا, فرقان یہاں پر فرقان اصل میں ایک ورڈ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والا, پر یہاں پر فرقان سے مراد ہے معجزہ, کتاب دی تھی اور معجزہ دیا تھا, چھڑی مارتے تھے اژدہا بن جاتی تھی, چھڑی مارے راستہ بن جائے, تو فرقان مینس معجزہ. ظلمتم یو ہیو رانگڈ تم غلط تھے, تم نے ظلم کیا, تم نے غلط کیا, بارئکم یور کریٹر تمہارا بنانے والا, تمہارا رب, عند نیئر پاس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے نیئر, حتی انٹل یہاں تک, حتی مینس یہاں تک, انٹل, نرا وی سی ہم دیکھ رہے تھے, نرا رؤیتن سے یہ ورڈ بنائے, نرا ہم دیکھ رہے تھے, یا ہم دیکھیں, جہرتن اوپنلی بالکل واضح صاف سامنے, جہرتن مینس سامنے بالکل صاف, صاعقہ تھنڈر بجلی, صاعقہ تھنڈر بجلی, غمام کلاؤڈ بدلی, غمام کلاؤڈ بدلی. پھر اس کے بعد من ایک میٹھی چیز ہوتی تھی گوند کی طرح, اور سلوا پرندہ ہوتا تھا ایک, من اور سلوا. کلو مینس ایٹ کھاؤ, کلو مینس ایٹ یعنی کھاؤ. طیبات پاکیزہ چیزیں, اور لاسٹ ورڈ ہے لیکن, بٹ, لیکن, لیکن کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے لیکن بٹ. یہ کچھ بنیادی مشکل الفاظ جو ان آیتوں میں ہو سکتے تھے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے, عمل بھی ہو گیا, تدبر بھی ہو گیا, اور یہاں پر ہماری آج کی آیتیں مکمل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس قرآن کو ہمیں زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہم تو تیرے آگے محتاج, تیرے آگے فقیر ہیں, الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں بنی اسرائیل جیسے عمل کرنے سے بچا لے, امت محمد ہیں تو محمدی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.